کیا کبھی ایسے بادشاہ کے بارے میں سنا ہے کہ جو ایک شاندار تاج کا مالک تھا لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے بھی در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گیا؟ ایک ایسا بادشاہ جو اپنی ہار کے بعد اپنے حوصلے اور عقل مندی سے پھر سے اپنے تخت اور تاج کو حاصل کر پایا۔ آج بات کرتے ہیں مغل سلطنت کے دوسرے بادشاہ نصیر الدین محمد ہمایوں کی۔ یہ سال تھا 1530 کا، جب مغل سلطنت کا پہلا بادشاہ بابر اپنی موت کے بعد اپنے بیٹے ہمایوں کو تاج اور تخت کا وارث بنا گیا۔ اس وقت ہمایوں صرف 22 سال کا تھا، لیکن اس کے کندھوں پر ہندوستان کے اتنی بڑی ریاست کا بوجھ تھا۔ لیکن اس وقت مغل سلطنت ابھی مضبوط نہیں تھی۔ ایک طرف راجپوت اور افغان سرداروں کا خطرہ تھا، تو دوسری طرف اس کے اپنے بھائی اس کے خلاف سازشیں کر رہی تھی۔ زمین تو مغلوں کے پاس تھی، لیکن وہ سٹیبلٹی جو ایک طاقتور سلطنت کو مضبوط بناتی ہے وہ بھی ان کے پاس نہیں تھی۔ ہمایوں کے بھائی کامران نے اس کی حکومت کو مضبوط کرنے کی بجائے اسے گرانے کی کوشش کی۔ ذرا سوچیے، ایک بادشاہ کے لیے اپنے دشمن سے لڑنا تو آسان ہے، لیکن جب دشمن اس کے اپنے گھر کے اندر ہو تو مشکلیں کتنی بڑھ جاتی ہیں۔ لیکن ہمایوں کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ اس وقت آیا جب افغان سرداروں کا لیڈر شیر شاہ سوری ہندوستان کے میدان جنگ میں ابھر کر سامنے آیا۔ شیر شاہ سوری نہ صرف ایک بہترین سپہ سالار تھا بلکہ ایک ماہر سیاست دان بھی تھا۔ 1539 میں چوسا کی جنگ اور پھر 1540 میں بلگرام کی جنگ میں شیر شاہ نے ہمایوں کو بری طرح ہرا دیا۔ ایک بادشاہ جو ہندوستان کا حکمران تھا اب ایک مفرور بن چکا تھا۔ ہمایوں اپنی جان بچانے کے لیے کبھی سندھ کے ریگستان میں بھٹکتا، کبھی ایران کے شاہ کے دربار میں پناہ لی۔ ایک ایسے بادشاہ کے لیے جو کبھی تخت نشین تھا یہ سب کچھ ایک خواب کے ٹوٹنے کے برابر تھا۔ لیکن اصل کہانی اب شروع ہوتی۔ ہمایوں ویسے تو ایک کمزور لیڈر تھا، لیکن اس کا حوصلہ اس کی اصلی طاقت تھی۔ ایران کے شاہ کے دربار میں اس نے اپنے آپ کو ایک ماہر سیاستدان کے روپ میں دکھایا۔ اس نے شاہ سے اپنے تخت کو واپس لینے کے لیے فوج اور مدد مانگی۔ اس دوران ہمایوں کی بیگم حمیدہ بانو اس کا سب سے بڑا سہارا بنی رہی۔ وہ ایک سفر پر نکل چکا تھا جو یا تو اس کے ختم ہونے کا سبب بن سکتا تھا یا پھر اس کے دوبارہ تاج نشین ہونے کا۔ 1545 کا سال تھا جب ہمایوں نے کابل اور قندھار پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ ایک ایک کر کے اس نے اپنے دشمنوں کو ہرانا شروع کیا، لیکن ہندوستان تک واپس آنے کا سفر ابھی باقی تھا۔ پھر سال آیا 1555 کا۔ ہمایوں نے اپنی فوج کے ساتھ دلی کا رخ کیا۔ اس وقت ہندوستان پر شیر شاہ کا بیٹا اسلام شاہ حکومت کر رہا تھا، لیکن شیر شاہ کی موت کے بعد سوری سلطنت کمزور ہو چکی تھی، کیونکہ شیر شاہ کا کوئی بھی بیٹا اس کے جیسا ذہین اور بہادر نہیں تھا۔ ہمایوں نے سرہند کی جنگ میں سوری سلطنت کو مات دے کر اپنا تخت واپس لے لیا۔ ایک وقت تھا جب ہمایوں تربدر تھا، اور ایک وقت اب ہے جب وہ ہندوستان کا طاقتور بادشاہ بن گیا۔ لیکن ہمایوں کی کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ قسمت نے ایک اور کھیل کھیلا۔ ناظرین، ہمایوں کی زندگی جتنی مشکل رہی اس کا خاتمہ بھی اتنا ہی اچانک اور افسوسناک تھا۔ ایک دن دلی میں اپنی لائبریری کی سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا۔ ایک بادشاہ جو اتنی لڑائیاں جیت چکا تھا، اور اس کی موت ایک ایسے حادثے سے ہوئی جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ ذرا سوچئے، ایک ایسا بادشاہ جو زندگی بھر مشکلوں کا سامنا کرتا رہا، جو ہر وقت اپنی قسمت سے لڑتا رہا، لیکن اس کا اختتام اتنا خاموش کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تھی دوسرے مغل بادشاہ ہمایوں کی زندگی کا
ایک مختصر سا انٹروڈکشن۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ایک ایسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔